السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین، برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک انسان یہ گناہوں کا پتلا ہے۔ ایک انسان سے جانے انجانے میں گناہیں، خطائیں، غلطیاں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العالمین ایک طرف رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہیں اللہ کی ایک صفت تواب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک بندہ جب خطا کرتا ہے، جب اس سے غلطیاں، معصیت کا ارتکاب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اس پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، پھر جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بتسلیم خم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، صادق اور مصدوق ہیں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قسم کھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن کے اندر اللہ رب العالمین سے 70 مرتبہ سے بھی زائد توبہ اور استغفار کیا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو یہ ہے آسمان دنیا کی طرف پھیلاتا ہے، رات کی تاریکی میں پھیلاتا ہے، تاکہ جنہوں نے دن کے اندر گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو جب وہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین رات میں بھی اترتا ہے، دن میں بھی اترتا ہے، تاکہ جو رات کے اندر گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بھی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ہے اپنے بندے کا توبہ کرنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ توبہ اس ایک بندے کے، اس ایک انسان کی طرف طرح، وہ ایک انسان جو کہ صحرا اور بیابان میں تپتے ہوئے ریگستان کے اندر اپنے ایک سواری کو لے کر، کہ جس کے اوپر اس کا زاد و توشہ ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اچانک اس کی وہ سواری وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ اس سواری کا مالک بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں، صحرا میں، بیابان میں کیسے زندہ رہوں گا۔ تلاش کرتے ہوئے غرضے کی وہ تھک ہار کر ایک سایہ دار کے نیچے آ کر کے وہ سو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے سامنے اپنے اس سواری کو بالکل اسی طرح کی جس حالت میں وہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی، سامنے اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ فرتے خوشی میں اس کو پانے کی وجہ سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ فوراً وہ گویا ہو جاتا ہے کہ اے رب، اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اس کی اس خوشی سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ اور استغفار کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ مشہور واقعہ جس کو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے، کہ جس کو ان کے شاگرد ابن سحیج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قحط سالی کی شکایت لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے قحط سالی کی شکایت ہے، لہٰذا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے بتلائیے، کوئی ایسا نسخہ بتلائیے، کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس پر میں عمل کر لوں اور اللہ رب العالمین اس قحط سالی کو ختم کر دے، دور کر دے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سائل کو فرماتے ہیں اذهب واستغفر اللہ، کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو۔ ایک دوسرا سائل پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ کے دربار میں آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ اس کو بے اولادی کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی یہی کہتے ہیں اذهب واستغفر اللہ۔ ایک تیسرا آتا ہے جو ناداری کی شکایت کرتا ہے، تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، بے نیازی کی شکایت کرتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی کہتے ہیں اذهب واستغفر اللہ۔ ابن سہیج رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے احوال لے کر مختلف قسم کے سائل آتے ہیں، لیکن سب کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی وظیفہ میرے استاد بتلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو نہیں سنا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری آیت کے اندر یہ بتلایا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان کی برکھا بارش برسائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہیں باغات اور نہروں سے نوازے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ سے بھی زائد توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے لو لگائیں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ اللہ رب العالمین ضرور ہماری گناہوں کو بخش کر دے گا، اللہ رب العالمین ضرور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔